أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا۔ یہ یوم ایک مقدر فعل کا معمول ہوگا۔ اذکر یوم یقول، تو قیامت کے دن کفار کی جو حالت ہوگی، ان کا جو حال ہوگا، اسے یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو یوم کو اذکر کا مفعول بہ بنا لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احوالہم اذکر کے ساتھ مقدر مانیں، اذکر احوالہم یوم یقول نادو، ان کے حال کو یاد کرو جس دن، ان کا حال کب یاد کرو؟ ان کا حال اس دن کا جب اللہ تعالی فرمائے گا۔ ہاں، ایک قرات میں یقولو ہے، واحد مذکر غائب کے صیغے سے، تو اس صورت میں ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ، یوم یقول اللہ۔ اور نادو میں خطاب کس کو ہو رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ تو للکفار بڑھایا۔ اور ایک قراءت میں نقول نون کے ساتھ وبالنون حمزۃ، اور نون کے ساتھ حمزہ نے پڑھا ہے یوم نقول نادو، جس دن اللہ فرمائے گا، اور نقولو کی صورت میں ترجمہ ہوگا جس دن ہم کہیں گے نادو شرکائی الذین زعمتم، تم میرے ان شرکا کو پکارو جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، دنیا میں جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا، میرے ان شرکا کو آج پکارو۔ نادو کا معنی بیان کیا ادعو بصوت عال، کہ بلند آواز سے بلاؤ، پکارو، شرکائی الذین زعمتم انہم فیکم شرکائی۔ زعمتم کا مفعول مقدر تھا، اس کو ظاہر کیا، کیا گمان کیا تم نے؟ میرے ان شرکا کو پکارو جن کو تم نے گمان کیا، کیا گمان کیا؟ انہم فیکم شرکائی، کہ وہ تمہارے درمیان میرے شرکا ہیں۔ کیوں آج ان کو پکارو؟ رب فرمائے گا تم انہیں بلاؤ، کس لیے بلاؤ؟ لیمنعوکم من عذابی، تاکہ وہ تمہیں میرے عذاب سے بچائیں۔ اور یہاں ان شرکا سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں وَأَرَادَ الْجِنَّةَ، اور مراد کیا ہے؟ اجنہ، جیسا کہ اوپر آ چکا کہ فرمایا گیا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ تم ابلیس اور اس کی ذریت کو ولی بناتے ہو، خدا معبود بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، میرے علاوہ۔ تو انہی جنوں کو مراد لیا گیا ہے۔ وَأَضَافَ الشُّرَكَاءَ إِلَيْهِ، اور شرکا کی اضافت اللہ تعالی نے اپنی جانب کی، فرمایا میرے شرکا کو۔ تو اللہ کے شریک تو ہے نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، تو پھر میرے شرکا کیوں فرمایا؟ علی زعمہم توبیخا لہم، ٹھیک ہے، ان کے گمان کے مطابق، چونکہ وہ دنیا میں گمان کرتے تھے کہ یہ بھی مستحق عبادت ہیں، ان کی عبادت کرتے تھے، تو لوگوں کے زعم کے مطابق، لوگوں کے گمان کے مطابق اللہ تعالی نے شرکا کی اضافت اپنی طرف فرمائی۔ توبیخا لہم، اس کا تعلق یقولو یا نقولو سے ہے، کہ کیوں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کو تم پکارو؟ توبیخا لہم، ان کی توبیخ کرتے ہوئے، ان کی ملامت کرتے ہوئے۔ فدعوہم فلم يستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، تو وہ انہیں پکاریں گے۔ دعا یدعو کا معنی پکارنا، صیغہ ماضی کا ہے اور معنی مستقبل کا ہوگا، ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے
اس کے وقوع کے یقینی ہونے کی وجہ سے۔ فدعوہم، تو کفار انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کی بات کا، ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ جس کو بھی پکاریں گے وہ ان کی بات کا جواب نہ دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، موبق یہ اس میں ظرف ہے وبقا یبق یا وبقا یبق سے، جس کا معنی ہلاک ہونا۔ تو موبق اگر اسے اس میں ظرف مانے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ ہلاکت کی جگہ، مہلک کے معنی میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موبق مصدر میمی ہو بمعنی ہلاک۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک وادی بنائی جو ہلاکت کی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی پکار کہاں سن سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان کیا بہت بعد بنا دیا ہے، بہت دوری بنا دی ہے کہ وہ الگ وادی میں ہیں، اور اس کے فاصلے کی وجہ سے وہ ان کی پکار سن نہیں سکتے اور اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ وہ خود اسی عذاب میں ہیں، تو جواب دے کر کیا کریں گے؟ جواب تو وہ جواب دینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، پکار کا جواب دینا کیا ہے؟ فریاد کے لیے کسی کو پکارا جائے تو اس کا جواب دینا کیا ہے؟ فریاد کو پہنچنا، اور یہ فریاد کو پہنچنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے کیونکہ خود عذاب میں، خود ہلاکت کی جگہ میں ہیں، تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی۔ مہلکن، موبق بمانا کیا؟ مہلک اس میں ظرف، ہلاکت کی جگہ۔ من وبقا یبق وبوقا، یہ ماخوذ ہے وبقا یبق وبوقا سے، اذا ہلاکا جس کا معنی ہلاک ہونا۔ او مصدر کالموعد، یا یہ مصدر ہے موبق، اس میں ظرف نہیں بلکہ مصدر ہے، جیسے موعد آتا ہے وعد یعد سے۔ اب معنی وجعلنا بینہم موبقا کا، اے وجعلنا بینہم وادیا من اودیۃ جہنم وہو مکان الہلاک والعذاب الشدید مشترکا یہلکون فیہ جمیعا، ہم نے ان کے درمیان جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دی، ایک وادی کر دی جو ہلاکت اور سخت عذاب کی جگہ ہے، اور وہ ایسی وادی جس میں دونوں شریک ہیں، مشترک ہے وہ دونوں کے درمیان، یہلکون فیہ جمیعا، اس میں سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ مفہوم سمجھ میں آیا؟ انہوں نے مہلک کا موبق کا معنی کیا کیا کہ موبق کے اندر جو ہلاک کا معنی تھا، ٹھیک ہے، مکان ہلاک، تو کہہ رہے ہیں یہ موبق سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی، اور اسے موبق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہلاکت کی جگہ، اور ہم نے ان کے درمیان موبق بنا دیا، ایک ہلاکت کی جگہ ایک وادی بنا دی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سب اس وادی میں ہوں گے اور سب خود ہی عذاب میں ہوں گے، تو کوئی کسی کی پکار کیا سنے گا اور کیا جواب دے گا؟ اور ہم نے ان کے درمیان جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کر دی جو ہلاکت اور سخت عذاب کی جگہ ہے، اور وہ وادی مشترک ہے سب کے درمیان، یہلکون فیہ جمیعا، وہ سب اس میں ہلاک ہوں گے، پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی، کیونکہ مراد کون ہے؟ شیاطین۔ او الملائکۃ وعزیرا وعیسیٰ، یا کہہ رہے ہیں شرکائی سے مراد الجن نہیں بلکہ ملائکہ اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ تو ان کو بھی الگ الگ مذاہب کے لوگ معبود مانتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ملائکہ کو بنات اللہ کہا، ان کو بھی معبود ماننے والے لوگ تھے۔ تو کہہ رہے ہیں یا تو شرکائی سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ تو رب فرمائے گا کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے دنیا میں، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے اپنے گمان میں، تو پکارو ان کو، آئیں تمہیں عذاب سے بچائیں۔ تو اب یہاں پر وجعلنا بینہم موبقا کا مفہوم کیا بنے گا؟
سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پکاریں گے، وہ جواب نہ دیں گے، اس لیے کہ وہ جواب پانے کے اہل نہیں ہیں، اس لیے وہ جواب نہ دیں گے۔ لیکن موبق کا مفہوم کیا بنے گا یہاں پر؟ تو کہنے یا مراد ملائکہ اور حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، والموبق البرزخ البعید، اور موبق کا معنی ہے ایک لمبی آڑ، حجاب، برزخ بمانا آڑ اور حجاب، اور بعید کا مطلب بہت دور تک جو پھیلی ہوئی ہو، جو حجاب کیا ہے خوب لمبا ہو، اور یہ بعد کا مفہوم موبقن کی تنکیر اور تنوین سے حاصل ہوگا کہ تنکیر یہاں تعظیم کے لیے ہوگی، اے برزخن طویلا، برزخن عظیما بمانا برزخن بعیدا طویلا، اے وجعلنا بینہم امدا بعیدا۔ اب مفہوم کیا بن جائے گا آیت کا کہ ہم نے ان کے درمیان لمبی مسافت بنا دی، اور کیسے لمبی مسافت میں ہے؟ بہت دور ہے، بہت دوری ان کے درمیان پائی جائے گی، اس وجہ سے کیا ہے وہ ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ دوری کیسے ہوگی؟ لأنہم فی قعر جہنم، اس لیے کہ یہ کفار و مشرکین کہاں ہوں گے؟ جہنم کی گہرائی میں ہوں گے، جہنم کی کھائی میں ہوں گے، وہم فی اعلی الجنان، اور وہ جنت کے بلند و بالا حصے میں ہوں گے۔ تو دونوں کے درمیان لمبی مسافت اور برزخ بعید ہوگا، اس وجہ سے وہ ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ تو اگر جنوں کو مراد لیا جائے تو موبق کا وہ معنی ہوگا کہ جہنم کی ایک وادی مراد ہے جس میں سب یعنی پکارنے والے بھی جن کو پکارا جا رہا ہوگا وہ سب کیا اسی وادی میں عذاب دیے جا رہے ہوں گے، اس لیے وہ ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ اور اگر ملائکہ اور حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لیا جائے تو موبق کا معنی کیا ہوگا؟ برزخ بعید، لمبی مسافت۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرمین آگ دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، تو اس میں جا پڑیں گے۔ رأى فعل ماضی ہے، ہاں یہاں رؤیت بصریہ مراد ہوگی، آنکھ سے دیکھنا۔ تو اس دن کیا ہے؟ آگ کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا۔ ظن کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر فَأَيْقَنُوا سے تفسیر کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ظن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ اب وہ سامنے ہے اور ان کا مجرم ہونا واضح ہو چکا ہوگا، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس میں جانا، اس کا کوئی ظن نہیں ہوگا، اس میں شک نہیں ہوگا، یقین ہوگا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین آگ دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے، مُخَالِطُوهَا وَاقِعُونَ فِيهَا، اس میں پڑھنے والے اور گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ مصرف صرف یصرف سے اس میں ظرف، عنہا میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ النار۔ مصرف کا معنی بیان کیا؟ معدیلہ، عدول سے، اور اس سے پھرنے کی جگہ، پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بقسم ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثل بار بار بیان کر دی۔ تصریف ہو گیا تکرار کے ساتھ۔ اب یہی معاملہ دیکھیے، کفار نے جب فقراء مسلمین کی تحقیر کی، تکبر سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی، درمیان میں دو دو مثالیں ذکر کی گئیں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، پھر آیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر قصہ ابلیس کو یاد دلایا گیا، احوال قیامت کو یاد دلایا گیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثل خوب بیان کر دیا۔ ٹھیک، ہاں، ہر مثل سے کون مثل مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں یحتاجون الیہ، ہر وہ مثل جس کی لوگوں کو حاجت اور ضرورت ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے زیادہ بحث کرنے والا ہو گیا، اور انسان سب سے زیادہ
بحث کرنے والا ہے. تمییز جدلاً منصوب کیوں ہے؟ اکثر شیئن سے تمییز ہے. اے اکثر الاشیاء التي يتأتى منها الجدل ان فصلتها واحدا بعد واحد خصومة ومماراة بالباطل. اکثر شیئن ہر چیز سے زیادہ کیا ہے؟ بحث کرنے والا. تو یہاں انسان ہر چیز سے زیادہ بحث کرنے والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے جدل پایا جا سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے. یتأتی منها الجدل، فرض کر لیجئے جو چیزیں ایسا کر سکتی ہیں جن سے بھی جدل اور مباحثہ حاصل ہو سکتا ہے، پایا جا سکتا ہے، ان چیزوں میں سب سے زیادہ. ہاں، ان فصلتها واحدا بعد واحد، اگر تم اشیاء کو الگ الگ کر لو یکے بعد دیگرے. خصومتاً و مماراتا بالباطل، یہ جدلاً کی تفسیر ہے، اکثر الاشیاء سے بدل یہاں پر. تو انسان ان چیزوں میں سب سے زیادہ ہے جن سے جدل ممکن ہے اگر تم انہیں یکے بعد دیگرے الگ الگ کر لو. خصومتاً و مماراتا بالباطل، کس چیز میں سب سے زیادہ ہے؟ باطل کے ذریعے جھگڑنے اور بحث کرنے میں. ممارات پیچھے گزر چکا، لا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو مراء بھی مصدر اور ممارات بھی مصدر ہے. یعنی ان جدل الانسان اکثر من جدل کل شیء. مفہوم آیت یہ ہے کہ انسان کا مباحثہ، وہ بھی باطل مباحثہ، ہر چیز کے مباحثے سے زیادہ ہے. انہیں خلاصہ نکلے گا جب ہر چیز سے زیادہ بحث کرنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا باطل کے ذریعے خصومت کرنا، جھگڑنا، یہ ہر چیز کے جدل سے زیادہ ہے. بات ہو گئی؟ یہیں تک رکھیں. صدق اللہ.